سوال: اسلام میں قربانی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: واجب ہے۔ سوال: قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ جواب: جانور قربان کرنا۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کاش مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی؟ جواب: فاختہ۔ سوال: کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: قربانی کے جانور سے نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: جس پر قربانی واجب ہو کیا وہ قربانی کی رقم صدقہ کر سکتا ہے؟ جواب: نہیں کر سکتا۔ سوال: اگر گائے یا بھینس کی قربانی میں 7 سے کم افراد شامل ہوں تو باقی حصوں کا کیا حکم ہے؟ جواب: باقی نفل شمار ہوں گے۔ سوال: قربانی کس پر واجب ہے؟ جواب: صاحب نصاب پر۔ سوال: ناخن کاٹ کر اس جگہ پھینکنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: باتھ روم میں۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ دور کرتی ہے؟ جواب: بخار۔ سوال: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: تکبیر تشریق۔ سوال: موت کے وقت ماتھے پر پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: مومن کی۔ سوال: پیدائش کے وقت بچے صرف کون سا رنگ دیکھ سکتے ہیں؟ جواب: کالا اور سفید۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ جواب: قابیل۔ سوال: ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب: ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب: مکہ میں ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال: کس جگہ کپڑے لٹکے رہنے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے؟ جواب: بیت الخلاء میں۔ سوال: کیا غیر مسلم عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: کس مسلمان پر قرآن مجید پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب: جنت کے بال خانے میں ہوگا۔ سوال: دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی بھی موقع پائے اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ سوال: کیا غیر مرد عورت کی آواز سن سکتا ہے؟ جواب: پردے میں رہ کر سن سکتا ہے۔ سوال: اسلام کے پہلے دور میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: 2 نمازیں۔ سوال: شداد نے جس جنت کی تعمیر کرائی تھی وہ کتنے سال میں ہوئی تھی؟ جواب: 3 سال میں۔ سوال: گانا گانے کی شروعات سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ جواب: شیطان نے۔ سوال: جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں طالوت اور جالوت کا واقعہ آیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: اعراف میں۔ سوال: کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کی حالت میں بات کی تھی؟ جواب: 4 بچے۔ سوال: دوزخ جہنم سے کتنی دوری کے فاصلے پر ہے؟ جواب: 7ویں دوزخ کا نام جہنم ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار امتی جائیں گے۔ سوال: کون سی نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب: نفل نماز جو سفر میں ہو۔ سوال: آیت سجدہ کو کس نماز میں پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ میں، نماز جمعہ میں اور نماز عید میں۔ سوال: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب: زیادہ سونے والے۔ سوال: دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کتنے دن کی شدید خون ریز جنگ ہوگی؟ جواب: 4 دن۔ سوال: انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟
جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس کے پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پہ چلتا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر شام کے وقت کا ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوال فجر کے وقت 2 رکعت نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی تھی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال کون سا عمل کرنے سے مال کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب صدقہ دینے سے۔ سوال حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ سوال گھر کے چاروں کونے میں کون سی چیز پڑھ کر دم کرنے سے بے شمار دولت آتی ہے؟ جواب پانی کا 1 گلاس پھر ایک بار درود شریف اور درمیان میں 10 بار یا غنی جو پڑھ کر دم کر دے، اس پانی کو احتیاط سے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دے، انشاءاللہ اس عمل سے برکت سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ سوال کون سی سورت جادو اور فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب سورۃ الناس۔ سوال کون سا گناہ کرنے سے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ جواب شرک۔ سوال جوانی میں بالوں کا گرنا یا سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب بالوں کا گرنا جنیاتی گنج پن کی وجہ سے جو خاندان کے لوگوں میں منتقل ہوتی ہے، لیکن اہل علم کا کہنا ہے بالوں کا گرنا نظر بد اور جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے لہٰذا خود کو ہمیشہ دین کے قریب رکھیں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جواب اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس میں کامیابی ملے تو اللہ کا نام لے کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 313 مرتبہ یا متکبر پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو مقصد میں کامیابی ملے گی۔ سوال ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا ناجائز و حرام ہے، لیکن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس میں مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر ہے بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ سوال مرنے والے انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب سورۃ یاسین۔ سوال عورت کو اولاد نہ ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب بعض لوگوں کا کہنا ہے عورت کو اولاد نہ ہونا کالے جادو یا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، مگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اولاد کا نہ ہونا یا ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جسے چاہتا ہوں اولاد عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی و بہت شکریہ۔